بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہوتا ہے۔ اس کا دل کتنا میلا اور کتنا صاف ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں جیسے کہ وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہے۔ جب کوئی سوچے سمجھے بغیر کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ الفاظ انسان کو زیادہ درد دیتے ہیں۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں اور محبتیں اور نفرتیں۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہر خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل درخت سے خود بخود گر جاتا ہے۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے دنیا چھوڑو لیکن دنیا کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہیں یا اپنی حد۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا ادب بھی سیکھ لیا جائے۔ انسان کی پہچان اچھے لباس سے نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کے ایمان سے ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ پر اتنی محبت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ میں جہاں بھی گرنے لگا مجھے میرے اللہ نے ہمیشہ تھام لیا ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا ہی چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارے سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے اور وہی زندگی ہے۔ خوش رہا کریں، پتہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں اور کتنا وقت باقی بچا ہے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی دینی پڑتی ہے۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ ایک دن سب کچھ جیت کر موت سے ہار جانا ہے۔ اس جہاں میں بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر ہو رہا ہے۔
ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو وہ سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دے رہا ہے۔ میں نے کچھ ایسے غریب بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو ہنسنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف آپ کا ہے۔ انسان کا خاتمہ تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی لگتی ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد بھی۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے ہو۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ بہترین ہے وہ رشتہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ وہاں بولنے سے پرہیز کرو جہاں تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسان کا دل سمندر سے زیادہ گہرا اور آگ سے زیادہ تیز ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ انسان کی انسان سے لگائی ہوئی امید ہی تکلیف دیتی ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وقت تو انسان کی شکل بدل دیتا ہے، تو پر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ ہمیں عزت نہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر نماز میں سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر سکتے۔ جب کچھ بھی ممکن نہ ہو تب اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معزز خدا کی شان ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ سوچ گہرے ہو جائیں تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی باتیں غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔